پہلا خط ہمیں جو ڈاکٹر صاحب موصول ہوا اس میں وہ کہتے ہیں کہ محترم ڈاکٹر صداقت صاحب، میں آپ کے پروگرامز باقاعدگی سے دیکھتا ہوں، خاص طور پر حالیہ اقساط جن میں آپ نے خود بُت پر روشنی ڈالی۔ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے جہاں میں ایک ٹیکسٹائل یونٹ چلاتا ہوں۔ اس کاروبار میں میرے 2 کزن کلیدی عہدوں پر فائز ہیں۔ پچھلے 6 سالوں میں انہوں نے آہستہ آہستہ خریداری کے سودوں میں چالاکی سے رد و بدل کی، سپلائز کی قیمتیں بڑھا کر پیش کیں اور فرضی سپلائز کا جال بچھا دیا اور بڑی بڑی رقمیں خود برد کرتے رہے۔ مجھے مدتوں سے کچھ غلط محسوس ہو رہا تھا، لیکن خاندانی وفاداری کے تحت میں نے آنکھیں بند رکھیں۔ آپ کے پروگرام نے میرے اندر کی سلجھن کو الفاظ دیے۔ خرد برد اعتماد کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے۔ براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں کہ میں ان کا سامنا کیسے کروں۔ میں ڈرتا ہوں کہیں خاندان بکھر نہ جائے یا پھر کاروبار ہی تباہ نہ ہو جائے۔ الجھن میں مبتلا اور مضطرب بزنس مین۔ اچھا، یہ جو اٹس ویری کامن، یہ جو خاندان کے بزنسز ہوتے ہیں نا، جی تو اس میں یہ اتنے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تو خیر ہمیں ہیلپ کے لیے اپروچ کیا ہے، ویسے بھی ہم جو ایسے معاملات یہاں پر دیکھتے ہیں جی کہ ہم روٹین میں اب ایسے معاملات کو زیادہ سے زیادہ ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو خاندان کے مسائل ہوتے ہیں نا کہ بزنس ہے، خاندانی بزنس ہے، اور اس میں کزنز، اس میں آپس میں جتنے جو بھی جی فیملی ممبرس ہیں جی وہ انوالو ہوتے ہیں، وہاں پر سب سے بڑا چیلنج یہی آتا ہے کہ آپ میرٹ پہ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ یعنی آپ اگر دیکھ بھی رہے ہو نا کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو یہ جو جیسے انہوں نے مینشن کیا نا کہ خاندان بکھر نہ جائے، تو پرائورٹی پھر یہ چیز لے جاتی ہے جو کہ وجہ بن جاتی ہے بربادی کا۔ یعنی بزنس خراب یہاں سے ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ایکچولی میرٹ یہ خاندانی بزنس تو دنیا بھر میں ہیں، اور سب سے زیادہ امریکہ میں فیملی بزنسز فلرش کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک چیز کا بہت خاص خیال رکھتے ہیں جی کہ کسی بھی بزنس میں، چاہے وہ فیملی بزنس ہو یا ویسے کوئی بزنس ہو، جب تک احتساب جو ہے دائیں بائیں اور اوپر نیچے نہیں کرتے آپ، یا آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ مشکل بندے سے مشکل موضوع پہ گفتگو کر سکیں، تو ہمیشہ اس چیز کا احتمال رہے گا کہ ادارے میں خرابی ہوگی، امبیزلمنٹ ہوگی، اور آپ صرف ٹک ٹک دیکھتے رہیں گے اور عملی قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو ہماری زندگی میں ویسے بھی گھروں میں بھی جی جب ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے جو ہم کر نہیں پاتے، ہمیں ایک ایسی اندر کی کمزوری کا سامنا ہوتا ہے کہ اس بات کے کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، سابقہ تجربات کی روشنی میں ہم خاموش رہنا مناسب سمجھتے ہیں۔ عین اس موقع پہ جب کہ ہمارے دل میں کوئی بات ہو تو اگر فوری نہ صحیح تو کچھ 1-2 گھنٹوں کے بعد یا ایک دن کے بعد ہمیں سوچ بچار کے بعد رسپونڈ کرنا چاہیے۔ ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ تلاش کرنے چاہیے، نہیں سمجھ میں آئے تو کسی سے پوچھنا چاہیے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو کہیں گوگل سے، کہیں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں کہ اس موقع پہ کیسے یہ بات کہیں۔ ایک بہت بڑی کتابوں کی سیریز بھی ہے دنیا میں، جس کتابوں کی سیریز کا نام ہے ہاؤ ٹو سے اٹ، یعنی کس موقع پہ جی کیسے بات کرتے ہیں، کسی سے افسوس کرنا ہو تو کیسے بات کرتے ہیں، تنقید کرنی ہو تو کیسے بات کرتے ہیں، اظہار محبت کرنا ہو تو کیسے بات کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا سلمان جی کہ اظہار اظہار محبت کرنا تو کیسے بات کرتے ہیں، جی سر، تقریباً یہ سر نوجوان آرٹ ہے، بلکہ سائنس ہے۔ آرٹ اینڈ سائنس دونوں کا مجموعہ ہے یہ۔ جس نے اظہار محبت کرنا سیکھ لیا تو پھر محبت تو اس کے پاس پاس ہی رہتی۔ ایک تو بہت فائدہ ہے کہ اگر آپ نے اظہار محبت کرنا سیکھ لیا، لیکن اگر آپ نے تنقید کرنا سیکھ لیا، نو کہنا سیکھ لیا، تو یہ اس سے بھی بڑا آرٹ ہے۔ اگر آپ نے نہ کہنا سیکھ لیا ہے کسی کے جذبات مجروح کیے بغیر، جی تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی موجیں ہی موجیں ہیں۔ سر بزنس ہو یا گھر میں، جو آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے نا اچھی سکسیزفل پرسکون زندگی کی، چاہے وہ پروفیشنل ہو یا آپ کے گھر کی، وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی پرنسپل کو ضرور فالو کرنا ہے۔ یعنی آپ کامن سینس سے، گٹ فیلنگ سے مسئلوں کو حل شاید چھوٹے موٹے تو ہو جائیں، نہیں، ہو ہی لیکن نہیں سکتا، خاص طور پر جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ جب جی میسج کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی موقع مل جاتا ہے کچھ سوچنے کا۔ ہاں جی اکثر لوگ پھر بھی نہیں سوچتے، دڑا دڑ کر ابھی میسج آ وائس رہا نوٹ ہوتا ہے تو ایک میسج جا رہا ہوتا ہے، وہی ایک آ رہا ہوتا ہے، لہر بہر ہوئی ہوتی ہے۔ حالانکہ واٹس ایپ پہ میسج کرنا
ایک طرح سے آسان ہے کہ آپ آرام سے سوچ کے جواب دے سکتے ہیں، 5 منٹ 2 منٹ 4 منٹ، اور اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن انسانوں میں یہ دستور ہے یا رواج ہے کہ بالمشافہ بات کرتے ہوئے ہم رکنا بہت عجیب سمجھتے ہیں، پوز کو ہم بہت تکلیف دہ سمجھتے ہیں. ایک وہ ہمارے اداکار ہوتے تھے طلعت حسین، جی تو وہ ٹی وی ڈراموں میں فلموں میں بہت زبردست کام کرتے تھے. ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ پوز سے بہت کام لیتے تھے، اور پوز جو ہے یعنی وقفہ جی بات چیت میں وہ ان سے منسوب ہو کے رہ گیا تھا. لیکن اگر ہم سب بھی 2-1 سیکنڈ رک بھی جائیں یا بتا دیں کہ یہ بات بیچ میں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں اس کا کیسے جواب دوں، اس کا جواب میں کل دے دوں گا، جی تو جو ریئیکٹ کرنا ہے جو کہ انسٹنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے اینیمل برین سے آتا ہے، جی اور جو رسپونڈ کرنا ہے یہ ہمارے سوچ بچار والے دماغ سے آتا ہے، جسے ہم ہیومن برین یا مائنڈ کہتے ہیں یا ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں. جی یہ جو بات ہے ایمبیزلمنٹ کی، ابھی آپ کے پاس اور بھی بہت سے خط ہیں مجھے نظر آ رہا ہے، آپ نے بتایا ڈھیر لگا ہوا ہے. ڈھیر لگا ہوا ہے، تو آپ نے اس میں سے 5 منتخب کیے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اصل مسئلہ یہ ہے. حالانکہ ہر کوئی کہتا رہتا ہے کہ پاکستان میں بڑی کرپشن ہے، پاکستان میں بڑی کرپشن ہے، جی اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں تو وہ ہمیشہ پاکستان کو برا کہتے ہیں. جی 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 مطلب ہماری عادت ہے کہ ہم سیدھی بات نہیں کرتے، بجائے یہ کہنے کے کہ پاکستانی یہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان میں یہ برائی جی ہے. جی جی جیسے ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہماری آمدنی کم ہے، ہم یہ کہتے ہیں لاہور آ گیا ہے، حالانکہ ہم خود لاہور آئے ہوتے یا ہیں، کپڑے چھوٹے ہو گئے یا حالانکہ ہم کپڑے بڑے ہوتے ہیں. ہمارے موٹے ہو رہے ہوتے ہیں. جی جی تو ہم ریئلٹی کو ویسے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ کہیں چوٹ لگ جائے. جی تو وہ اتنے نازک ہیں ہم. تو پاکستان میں کوئی برائی نہیں ہے. مجھے بتا دیں کہ اس حسین ملک میں کوئی برائی ہے؟ کوئی اب دیکھیں کہ دنیا کے کتنے ممالک ہیں جو لاکڈ لینڈز ہیں، کتنے ممالک ہیں جہاں دریائی کوئی نہیں ہے، جی کوئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہاڑ نہیں ہے، جی کوئی ہیں جو میدانی علاقے کوئی نہیں ہیں ہیں، جو کہ سرد رہتے سمندر ہیں. نہیں ہے، کوئی سرد بہت ہے، جی کوئی گرم بہت ہے. جی جی تو مطلب پاکستان میں آپ دیکھیں ہر طرح کا حسن بکھرا پڑا ہے اس ملک کے اندر، لیکن لوگ ہیں کہ وہ ایمان کے معاملے میں کافی کوتاہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ویسے کہنے کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، جی اور ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور ہم بہت ببانگ دخل جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ بات ہے کہ ہم ایمانداری کے درجے میں دنیا میں بہت پیچھے ہیں. ہم کئی چیزوں میں اچھے بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہم ہر چیز میں برے ہیں. تو یہ جو ایمبیزلمنٹ کا یا خود برد کا معاملہ ہے، جس میں انہوں نے بولا کہ 2 میرے قریبی عزیز جو ہیں وہ کلیدی عہدوں پر ہیں. بہت سارے لوگ سیفٹی کے لیے رشتہ داروں کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں. این جی یہ اوز قابل میں تو آپ اعتبار کو پتہ ہے بہت زیادہ جی رشتہ داروں کو ڈالنے کا رواج ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تو ایک قبضے کا معاملہ ہوتا ہے نا، رجسٹری کوئی نہیں ہوتی، قبضہ ہوتا ہے، تو وہ سب رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالتے ہیں، جی دوستوں کو ڈال لیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جیسے لوگ بہت اچھے دوست ہوں تو بعض اوقات وہ بیٹے بیٹی کا بیاہ کر دیتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس دوستی کو اور پکا رشتہ کر داری میں دیں، بدلیں. دوستی کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ دوستوں رشتہ داروں کو اگر آپ اس وجہ سے اکٹھا کر رہے ہیں بزنس میں کہ وہ آپ کا درد کریں گے یا آپ کے روپے پیسے کا خیال کریں گے یا ایمانت دار ہوں گے، امین ہوں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی کی نظریں پتھرا سکتی ہیں، اس میں موتیا اتر سکتا ہے. خون سفید ہو جاتا ہے یا خون لال ہی رہتا ہے؟ خون تو لال ہی رہتا ہے، لیکن مطلب وہ جو بات ہے نا، جب تک آپ کسی کلچر کو فروغ نہیں دیتے. دیکھیں نا، کوئی بندہ ادارہ بناتا ہے تو کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادارے میں ایمانداری کو رواج دینا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لوگ گول سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا پیسہ کمانا ہے، بائی ہوک اور بائی کروک. دیکھیں والدین اپنے بچوں کو شروع سے کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا بہت نمبر لینے ہیں تم نے بالکل سب کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، جی تم نے CSS کرنا ہے، تم نے PhD کرنا ہے. کلاس میں اول آنا ہے. اور کوئی کسی والدین کو میں نے یہ کہتے نہیں سنا، میں نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی ہے کہ والدین کو کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ بیٹا اور کچھ
بعد کی بات ہے، پہلے تم نے ایک اچھے کردار کو پروان چڑھانا ہے. جی مجھے بھی نہیں کبھی کہا گیا تھا، ایسا کوئی رواج ہے ہی نہیں. مجھے بھی بالکل پتہ نہیں تھا. جی والدین یہی کہتے تھے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، اور اکثر بچے پڑھنا نہیں چاہتے. کوئی نہ کوئی ان کو یہ وہم ڈال دیتا ہے کہ پڑھنا کوئی بہت تکلیف دہ کام ہے، حالانکہ یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے. تو یہ جو صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ کاروبار تباہ نہ ہو جائے، کہیں رشتہ داری خراب نہ ہو جائے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی بے ایمانی کا بیج بوتا ہے اپنے اس قسم کے رشتوں میں، تو رشتہ داری تو خراب ہو چکی ہوتی ہے. میرے خیال سے ان اور کو جو یہی کاروبار کی خرابی کا بات ہے، تو جس ادارے میں بھی ایمبیزلمنٹ ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں کہ ایسا بھی نظر آئے جی اس کے اندر دیمک تو ہے. وہ کوئی مانے یا نہ مانے، سب سے پہلے تو ایمبیزلمنٹ کے بعد یہ فکر کرنی چاہیے کہ میرے ادارے میں یہ کیوں ہوا. کیا میں نے یہ تربیت دی تھی ایمانداری کی؟ کیا میں نے کسی کو سمجھایا تھا؟ کیا میں نے کسی کو سبق دیا تھا؟ تو جو کام آپ نہیں کرتے نا تو وہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایسا ممکن ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کریں اور آپ کے بائسیپس بہت اچھے بن جائیں، 6 پیکس بن جائیں، بلکہ نہیں ایسا سلیبس میں نہیں شامل. لنک ہی نہیں ہے. لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جیسے بھی آپ نے تو ایک ایکسیپٹنس اور انسائٹ کی بات کی نا، کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں اداروں میں تو یہاں سے سوال اپنے آپ سے کریں کہ کیوں ہوا، میں نے کبھی ایسا کوئی سبق دیا. بٹ اس ڈائریکشن میں سوچنے کی بجائے زیادہ تر تو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، اور میں تو اتنا خیال رکھنے والا. اور اس ڈائریکشن میں میرے خیال میں لوگ زیادہ سوچتے ہیں. جو بات دل کی دل میں ہی رہ جاتی ہے نا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. کتنے ادارے کے لوگ ہیں جو ایک کم تنخواہ والے بندے کو لاکھ روپیہ جب استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں جی تو اس کو بتا دیں کہ یہ انگارے ہیں، کیئرفل رہنا، جی میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں، پر آنکھیں کھلی رکھتا ہوں. یہ باتیں کہیں نہیں جاتی. دوسرا برا من آ جائے گا، دوسرے کو امبیرسمنٹ سے بچاتے یا رہتے. انڈرسٹوڈ سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، آپ کو سینکڑوں دفعہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، تب جا کے بات جو ہے دل میں اترتی ہے. لیکن ایک انسانوں کے درمیان میں ایک دید لحاظ سو کالڈ، سر اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، کیونکہ اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی سسٹم زبردست بنا بھی لے اور اگر اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتا تو وہ دید لحاظ کی وجہ سے ہی